حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، اپنے وقت کے شیخ طریقت، حکیم الامت، نامور محدث و مفسر عظیم، مصنف و فقیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے۔ آپ کی ولادت 5 ربیع الثانی بروز چہارشنبہ سن ہجری 1280 بمطابق سن عیسوی 1862 صبح کے وقت قصبہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر یو پی میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام کرم عظیم ہے۔ آپ تھانہ بھون کے شیوخ فاروقی میں سے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام عبدالحق تھا۔ آپ کے والد فارسی میں اعلیٰ قابلیت کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی تھے، ساتھ ہی بہت بڑے صاحب جائیداد تھے۔ آپ نے قرآن شریف حافظ حسین علی صاحب سے مکمل کیا۔ فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں اپنے وطن میں حضرت مولانا فتح محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور سن ہجری 1295 بمطابق سن عیسوی 1887 میں تکمیل علوم کی غرض سے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ سن ہجری 1299 میں دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ تجوید و قرات کی مشق مکہ مکرمہ میں قاری محمد عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ آپ کے اساتذہ دارالعلوم میں حضرت مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ سن ہجری 1301 میں اہل کانپور کی درخواست پر مدرسہ فیض عام کانپور میں صدارت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے جامع العلوم کے نام پر کانپور ہی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اس کی صدارت آپ نے فرمائی۔ اس طرح تقریباً 14 سال تک آپ نے درس و تدریس میں اپنا وقت صرف کیا۔ سن ہجری 1315 میں ترک ملازمت کر کے تھانہ بھون کی خانقاہ امدادیہ کو آباد کیا اور آخر عمر تک یہیں رہے۔ تبلیغ دین، تزکیہ نفس، تصنیف و تالیف کی عظیم الشان خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے سلوک کی منزلیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر طے کی اور اجازت و خلافت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آپ کی زندگی کا ایک نہایت روشن پہلو آپ کے بلند پایہ اصلاحی و تجدیدی کارنامے ہیں۔ آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کا ذکر سید محبوب رضوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔ اصلاح امت کی کوشش میں علمی و عملی زندگی کے ہر گوشے پر ان کی نظر تھی۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، جاہلوں سے لے کر عاملوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، عامیوں سے لے کر صوفیوں تک، درویشوں اور زاہدوں تک، غریبوں سے لے کر امیروں تک ان کی نظر مصروف اصلاح و تربیت رہی۔ پیدائش، غمی، شادی، بیاہ اور دوسری تقریبوں اور اجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نظر تھی اور شریعت کے معیار پر جانچ کر ہر ایک کا کھرا کھوٹا الگ کیا۔ رسوم و بدعات اور مفاسد کے ہر کوڑے اور پتھر کو ہٹا کر صراط مستقیم کی راہ دکھائی۔ تبلیغ، تعلیم، سیاست، معاشرت، اخلاق و عبادت اور عقائد میں دین خالص کے معیار سے جہاں کوتاہی نظر آئی اس کی اصلاح کی۔ فقہ کے نئے نئے مسائل اور مسلمانوں کی نئی نئی ضرورتوں کے متعلق اپنے نزدیک پورا سامان مہیا کر دیا اور خصوصیت کے ساتھ احسان و سلوک کی، جس کا مشہور نام تصوف ہے، تجدید فرمائی۔ ان کے سامنے دین کی صحیح مثال تھی۔ اسی کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں نقائص تھے ان کو درست کرنے میں عمر بھر مشغول رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اسی میں صرف کر دی کہ مسلمانوں کی تصویر حیات کو اس شبیہ کے مطابق بنا دیں جو دین حق کے مرقع میں نظر آتی ہے۔ آپ نے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کے ساتھ زبردست علمی کارنامہ بھی انجام دیا۔ آپ کی چھوٹی بڑی تصانیف کی تعداد 1000 کے قریب پہنچتی ہے، جس میں بیان القرآن، اردو ترجمہ اور بہشتی زیور آپ کا عظیم الشان علمی کارنامہ ہے۔ آپ کی وفات 16 رجب سن ہجری 1362 مطابق سن عیسوی 1943 کو تھانہ بھون میں ہوئی اور وہیں مدفون ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رحمت اللہ و رحمت واسعہ۔ تو دوستو، آپ
حضرت مجدد ملت سے اگر محبت کرتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور حضرت کے لیے دعائیہ کلمات کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے علوم سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آپ ضرور ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر بولنے میں کمی بیشی ہو، کوئی لفظ اونچ نیچ ہو تو ضرور ہمیں معاف کریں اور ہماری اصلاح ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو آگے ضرور شیئر کریں۔